اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل معدہ کے متعلق نمبر 7، کس نمبر 50، ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 26 دسمبر 2023۔ کالچیکم، اس کے نمایاں اثرات میں شدید قسم کا گاؤٹ اور گاؤٹ کے دردوں کا جگہ بدلنا، کھانے کی بو سے سخت متلی اور آنتڑیوں کا شدید تشنج ملتے ہیں۔ اس کے مریض کو سخت بدبودار اسہال بھی لگ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 319۔ معدے کی تکلیفوں میں اکثر زبان جلتی ہے، دانتوں میں بھی درد ہوتا ہے، منہ خشک اور پیاس بہت لگتی ہے۔ کھانے کی بو سے، خصوصاً مچھلی پکنے کی بو سے بعض دفعہ متلی اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، یا تو معدے میں سخت گرمی محسوس ہوتی ہے یا سخت سردی۔ صفحہ نمبر 319 320۔ آنتڑیوں کے تشنج کی وجہ سے پیٹ ہوا سے ایسا تن جاتا ہے کہ کم ہی ایسا تناؤ دوسری دواؤں میں دکھائی دے گا۔ یہ آنتڑیوں کا تشنج اور اس کے نتیجہ میں ہوا کا بڑھتا ہوا دباؤ عرف عام میں اپھارا کہلاتا ہے۔ اس قسم کا اپھارا مویشیوں میں بھی ملتا ہے، اگر وہ ایسا چارہ استعمال کریں جس میں ہائیڈروسانک ایسڈ پیدا ہو چکا ہو۔ اس قسم کے اپھارے میں خواہ گائے، بھینس، بھیڑ بکری یا گھوڑا ہو، اس سے ملتا جلتا اپھارا انسان میں بھی ملے تو کالچیکم کی چند گولیاں جادو کا اثر دکھاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 320۔ کولوسنتس روزمرہ کی اچانک پیدا ہونے والی بیماریوں، مثلا سخت پیٹ میں درد وغیرہ میں بہت مفید ہے۔ پیٹ کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ درد کی شدت سے دوہرا ہوتا ہے اور آگے جھکتا ہے۔ چونکہ دباؤ سے آرام آتا ہے، اس لیے مریض معاف حصہ کو دباتا ہے اور آگے جھکنے سے سکون محسوس کرتا ہے۔ دباؤ اور گرمی سے کچھ آرام ملتا ہے۔ میگنیشیا فاس کا بھی یہی مزاج ہے، اس لیے میں کولوسنتس اور میگنیشیا فاس کو ملا کر ہنگامی بیماریوں میں استعمال کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے جلد آرام آ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 323۔ پیٹ کے درد میں آنتڑیوں میں بل پڑتے ہیں۔ کولوسنتس کا اعصاب کے چھوٹے خلیوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، چنانچہ آنتڑیوں، کمر اور بازو وغیرہ کی درد اکثر انہی اعضاء تک محدود رہتے ہیں، سارے جسم کے اعضاء پر حملہ نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 323۔ اجابت کے دوران جب پیشاب آتا ہے تو پیشاب کی ساری نالی میں جلن محسوس ہوتی ہے، اور اگر کبھی انڈے کی سفیدی کی طرح کا مادہ بھی خارج ہوتا ہے جس میں بدبو آتی ہے اور پیشاب نکلتے ہوئے خارش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے کرسٹلز پیشاب کے ساتھ نکلتے ہیں جو کموڈ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ کبھی پیشاب کے ساتھ سارے پیٹ میں تشنجی درد شروع ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 324۔ کونیم میکولیٹم، معدے کے کینسر میں کونیم گو غیر معمولی اہمیت کی دوا ہے، مگر وہاں بھی یہی مشکل پڑتی ہے کہ جب تک کینسر بن نہ جائے، معدہ میں پیدا ہونے والا کوئی درد کونیم کی نشاندہی نہیں کرتا۔ اگر دیر ہو جائے تو کونیم وقتی آرام دیتی ہے، اس کے دینے سے زندگی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے، مگر اس وقت یہ کینسر کو جڑوں سے اکھیڑ نہیں سکتی۔ ہاں، بعض دفعہ اتنا نمایاں فرق پڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کینسر غائب ہو گیا ہے، لیکن وہ غائب نہیں ہوتا بلکہ کچھ دیر کے لیے دب جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 سے 4 سال تک آرام کے دوران پھر ظاہر ہو جاتا ہے اور جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے معدے کی علامتوں سے اس کی شناخت کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، اگر مریض میں کونیم کی عمومی علامتیں پائی جائیں، مثلا کونیم سے مشابہ چکر، تو اسے بلا تاخیر شروع کر دینا چاہیے۔ اس کے نتیجہ میں کینسر کے حملہ کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ صفحہ نمبر 326۔ کروٹیلس ہیریڈس، کروٹیلس کا مریض معدہ کے گرد کسی قسم کا کپڑا برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز اس کے معدے میں نہیں ٹکتی،
بلکہ شدید قے آ جاتی ہے، صفراوی مادے نکلتے ہیں، خون کی قے بھی آ جاتی ہے، معدہ میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے، مریض کو یا تو قبض ہوگی یا دست شروع ہو جائیں گے، سیاہ، پتلی اور متعفن اجابت جس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 334۔ کروٹلس میں دائیں طرف سونے سے تکلیفیں بڑھتی ہیں، معدے اور پیٹ میں شدید ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو۔ یہ احساس آنتڑیوں یا معدے میں کینسر کے آغاز کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 335۔ کروٹلس پیٹ کی ہوا اور معدے کے السر میں بھی مفید ہے۔ اگر رحم میں کینسر ہو اور شدید خون بہہ رہا ہو تو کروٹلس سے مکمل شفا ممکن ہے۔ ایسے مریضہ کے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے اور وہ یرقان کی مریضہ معلوم ہوتی ہے۔ یہ خاص علامت ہے جس سے کروٹلس کی پہچان ممکن ہے۔ صفحہ نمبر 335۔ حیض کے دنوں میں دل کانپتا ہوا محسوس ہوتا ہے، ہاتھ بھی کانپتے ہیں اور سوج جاتے ہیں، ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں اور بائیں جانب فالج ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ حیض دیر تک جاری رہتا ہے، شدید درد جو ٹانگوں تک پھیلتا ہے، معدہ میں بھی نکاہت کا احساس ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 335۔ کروٹن ٹیگلیم، رسٹاکس اور کروٹن میں آنتڑیوں پر اثر مشترک ہے۔ پرانی پیچش اور اسہال میں کروٹن بہت مفید ہے۔ اس کے اسہال کی ایک خاص پہچان جو اسے رسٹاکس اور اسہال کی دوسری ادویہ سے ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ کروٹن کے اسہال اچانک بہت زور سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلا بچوں کو دودھ پیتے ہی زور کے اسہال آنے لگے تو غالباً کروٹن ہی دوا ہوگی۔ کروٹن کی متلی ایپیکاک سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایپیکاک میں صرف متلی ہوتی ہے، قے نہیں آتی۔ کروٹن میں بھی متلی ہوتی ہے لیکن قے نہیں آتی، بلکہ اس کی بجائے اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 337۔ کروٹن میں پیٹ میں ہوا بھی ہوتی ہے اور آنتڑیوں سے گڑگڑاہٹ کی آواز بھی آتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اندر پانی بھرا ہوا ہو۔ معدہ میں بھوک اور خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ کروٹن میں جلد اور پیٹ کی علامتیں ایک دوسرے سے عدلتی بدلتی رہتی ہیں۔ صفحہ نمبر 337، 338۔ کروٹن یعنی جمال گھوٹا کھانے کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے خطرناک اسہال کا تریاک پوڈوفائلم ہے۔ پوڈوفائلم میں بھی پچکاری کی طرح زوردار اسہال آتے ہیں۔ اسہال کے مقابل پر کروٹن کی خارش کا تریاک رسٹاکس ہے۔ صفحہ 338، 339۔ کیوپرم میٹیلکم، کیوپرم کی ایک علامت یہ ہے کہ ہچکی لگتی ہے جو معدہ کے تشنج سے پیدا ہوتی ہے۔ متلی اور قے کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام آتا ہے، مگر متلی اور قے کے دورے سردی لگنے سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ شدید پیٹ درد اور تھوڑے تھوڑے اسہال ہوں جن کے ساتھ تشنجی دورے بھی ہوں اور پیٹ تن جائے اور چھونے سے درد ہوتا ہو، اندر کی طرف کھنچاؤ محسوس ہوتا ہو تو یہ کیوپرم کی علامتیں ہیں۔ صفحہ نمبر 344۔ روزمرہ حیضے میں استعمال ہونے والی بہترین دواؤں میں سے ایک کیوپرم ہے۔ اس کی امتیازی علامتیں بالکل واضح اور آسانی سے شناخت ہونے والی ہیں۔ حیضے میں تشنج کا آغاز پیٹ سے ہوتا ہے جو بہت شدید ہوتا ہے۔ اسہال کھل کر نہیں آتے بلکہ رک رک کر تھوڑے تھوڑے آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 344۔ نوجوان بچیوں کو حیض کے دوران کمر اور پیٹ میں تشنج ہوتا ہے، لیکن اگر یہ تشنج پنڈلیوں میں منتقل ہو جائے تو زیادہ تر کیوپرم ہی دوا ہوگی۔ اس میں ہلکی سی متلی اور اسہال بھی ہوتے ہیں۔ سائکلامین یوروپیم، سائکلامین بہت سے تضادات پر مشتمل دوا ہے۔ اس کی علامت رکھنے والے مریض کا حرکت کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا، اگرچہ حرکت سے تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔ مریض کھلی ہوا میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن بیماری کو افاقہ ہوتا ہے، خصوصاً نزلہ، زکام اور کھانسی کو کھلی ہوا سے آرام ملتا ہے۔ مریض جسمانی کمزوری کی وجہ سے حرکت کرنے سے اور چلنے پھرنے سے گھبراتا ہے۔ شدید اسہال اور قے
نظام ہضم بری طرح سے متاثر، اس کے ساتھ لعاب دہن کا ذائقہ نمکین ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 345۔ نظر کی مختلف تکلیفیں بسا اوقات معدہ کی خرابی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آنکھ کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، آدھی نظر غائب ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے دھبے آتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 346۔ معدے کی تمام تکالیف پلسٹلا سے ملتی جلتی ہیں۔ چربی والے کھانے سے نفرت، گرمی، جلن کا احساس اور کافی پینے کے بعد تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ کافی کا ایک خاص اثر سائکلمن کے مریض پر یہ پڑتا ہے کہ جتنی دفعہ کافی پیے گا اتنی دفعہ اسہال آئیں گے۔ معدے کی تکلیفوں میں ہچکی کا آنا سائکلمن کی خاص علامت ہے۔ صفحہ نمبر 346۔ ڈیجیٹیلس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں بخار نہیں ہوتے۔ شاذ کے طور پر ہی کسی کو بخار ہوگا۔ نبض سست ہوتی ہے، جگر میں دکن اور بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جگر کی خرابی دل کی خرابی پر منتج ہو تو پہلے اجابت ہلکے یا مٹیالے رنگ کی ہوتی ہے۔ یرکان کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ معدے میں خالی پن اور ڈوبنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یہ خصوصی علامت صرف چند دواؤں میں ہے۔ سلفر میں بھی ایسی کمزوری محسوس ہوتی ہے، مگر سلفر کے مریض کو کھانے سے آرام آ جاتا ہے، لیکن ڈیجیٹیلس میں کھانے سے آرام نہیں آتا، کیونکہ دراصل یہ معدے کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ دل کے ڈوبنے کا احساس معدہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بعض دفعہ دل کی تکلیف معدہ یا اس کے نیچے بائیں طرف انتڑیوں کے اوپر کے حصہ میں محسوس ہوتی ہے، اور دل کے ماہرین بھی پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ دل کی تکلیف ہے یا معدے اور انتڑیوں کی۔ بعض دفعہ اس کے برعکس معدے کی تکلیفیں دل میں محسوس ہوتی ہیں اور دل کی دواؤں سے کچھ آرام نہیں آتا۔ اگر کھانا کھانے سے آرام نہ آئے بلکہ کھانے سے معدے پر بوجھ پڑ جائے اور دوران خون بڑھ جائے تو یہ دل کی تکلیف کی علامت ہے اور ڈیجیٹیلس کی ایک پہچان ہے۔ صفحہ نمبر 350۔ ڈیجیٹیلس میں بھوک کا فقدان اور پیاس کا بڑھ جانا پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کلچیکم کی طرح کھانے کی خوشبو اشتہا پیدا کرنے کی بجائے بھوک کو بالکل ختم کر دیتی ہے، لیکن ڈیجیٹیلس میں کلچیکم کی طرح شدید قے آنے اور بے ہوش ہو جانے کا رجحان نہیں ملتا۔ پیاس بھڑک اٹھتی ہے اور بھوک آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 353۔ کھانے کے بعد اور موسیقی سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ کھلی ہوا میں اور خالی پیٹ رہنے سے مرض کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 353۔ ڈائسکوریا ویلوسا، اس کی مخصوص علامت یہ ہے کہ تشنج خواہ پتے میں ہو یا پیٹ کے کسی اور حصے میں، اس میں ہمیشہ دباؤ سے نقصان پہنچتا ہے اور انگڑائی لے کر معاوف جگہ پر دباؤ کم کرنے سے آرام ملتا ہے۔ پیچش میں کولنج کے درد بہت ہوتے ہیں، اس کے مریض کو آہستہ ٹہلنے سے آرام آتا ہے کیونکہ اس سے بھی ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 355۔ بواسیر کے مسوں کا درد بھی جگر ہی کی جانب جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ معدہ کے تشنج کا درد دل کی جانب لپکتا ہے۔ ان تمام علامتوں میں ڈائسکوریا مفید ہے۔ صفحہ نمبر 355۔ ڈائسکوریا بہت زیادہ چائے پینے سے پیدا ہونے والی بد اثرات کا بھی تریاق ہے۔ ڈائسکوریا کے مریض کے پیٹ کی ہوا میں بہت بدبو ہوتی ہے، صبح کے وقت منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور زبان پر سفید موٹی تہ جم جاتی ہے۔ یہ پیٹ کے اعصابی دردوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے۔ صفحہ نمبر 356۔ ڈائسکوریا میں خونی بواسیر بھی ملتی ہے۔ مسے سرخ رنگ کے گچھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اسہال بھی آتے ہیں جو صبح کے وقت شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 356۔ ڈل کا مارا، گردے، انتڑیوں اور معدے پر بھی نزلاتی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور بار بار پیشاب آتا ہے یا اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ اسہال کی یہ تکلیف انتڑیوں، معدے
یا گردوں کی نزلاتی کیفیت سے ہوتی ہے۔ نمدار جگہوں پر رہنے سے اور نمدار موسم میں تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 363۔ سردی لگنے سے اسہال کی بجائے پیچش شروع ہو جاتی ہے۔ اس پیچش کی دوا بھی ڈلکا مارا ہے۔ صفحہ نمبر 364۔ مریض کھانے سے نفرت کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی نہ بجھنے والی پیاس، جلن، متلی اور قے کا رجحان جس میں سفید لیس دار رطوبت نکلتی ہے۔ قے کے دوران سردی لگتی ہے۔ صفحہ نمبر 365۔